الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، کل سے ہم نے سورہ الحجرات کو پڑھنا شروع کیا ہے، سیکھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے. کل ہم نے اس کا پہلا قانون پڑھا تھا جس کا موضوع تھا اللہ کے ساتھ کون سے آداب ملحوظ رکھنے چاہیے، اللہ کا ادب ہم کیسے کریں، اس کا بیان گزرا ہے. آج سورہ الحجرات کی دوسری آیت اور اس کی متعلقہ دفعات جو آیت نمبر 5 تک پورا ہے، یہ پورا قانون اس موضوع پر ہے کہ وہ کون سے آداب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں ملحوظ رکھنے چاہیے. یہ ایک بنیادی اور اہم موضوع ہے، اور کل کا موضوع اور یہ آج کا موضوع تقریباً ایک ہی ہے. اس لیے کل کی آیت میں بھی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کی رسول سے پیش قدمی نہ کرو، آگے نہ بڑھو، اپنی بات آگے نہ بڑھاؤ. آج خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہے، یعنی یہ جو دوسرا قانون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے بارے میں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیسے آداب اور کس طرح ملحوظ رکھنے چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طرح آداب کو، یعنی ان آداب کو کیسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. دراصل ادب اور احترام وہ بنیادی چیز ہے جس کے نتیجے میں باقی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کا مقام جتنا بلند ہوا، کتنا بلند مقام، کتنا اونچا مقام، پیغمبروں کے بعد تمام امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے. یہ کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام دلوں کے اندر جیسے رچ بس گیا تھا. آپ سے محبت، آپ کا احترام، آپ کی ناموس کی حفاظت صحابہ کرام نے جس طرح فرمائی، جس انداز میں انہوں نے محبت کی، جس انداز میں اس محبت کا اظہار ہوا، اور یہ محبت ایسی زبانی محبت نہیں تھی، یہ عملی محبت تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اشعار پڑھا کرتے تھے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْزِي لِعِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرے باپ، میرے بچے، میرا پورا خاندان، میری عزت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے قربان ہو۔ یہ قربان ہو گیا تھا، یہ حقیقت میں قربان ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ احد کے دن شل ہو گیا تھا، اس لیے کہ تیر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان تیروں کو اپنے ہاتھ سے روکتے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ شل ہو گیا تھا، لیکن تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے نہیں آنے دیا تھا۔ اپنا جسم آگے کرتے تھے، اپنا آپ، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اور آخر کار خطاب ملا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ وہ محبت تھی اور وہ احترام تھا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا احترام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، احترام کا ہے، ادب کا درس ہے، کہ خود بیٹے ہوتے تھے لیکن سوال بھی دل میں آتا تھا، لیکن خود سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عادت ہی نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کے سوال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انتظار میں ہوتے تھے کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی بدو دیہات سے آ جائے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور ہم جواب دے، ہم سن لیں اور ہم اپنا دین سیکھ لیں۔ اس جذبے کی آج کل ہم اپنے اساتذہ سے بھی جب سوال کرتے ہیں تو ہم سوال کو اکثر اعتراض کہتے تھے، ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے استاد سے سوال کریں، وہ جواب دینے میں خاموش ہو جائے تو میرا کوئی بڑا سٹیٹس بن جاتا ہے، لیکن یہ استاد اور شاگرد کا رابطہ اس طرح نہیں تھا۔ یہ وہ رابطہ رکھنا چاہیے اپنے استاد کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یہ کس طرح محبت تھی، ایسی محبت کی سوال نہیں کیا کرتے تھے، تو کبھی جب ضرورت پڑتی تھی اور پھر صحابہ کو سوال کرنا پڑتا تھا تو سوال اتنا اہم ہوتا تھا کہ جبریل امین تشریف لاتے تھے اور قرآن کریم میں وحی اترتی تھی صحابہ کے سوال کا جواب دینے کے لیے۔ یہ جو سوال ہوا یسألونک عن الأہلہ، تم سے یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی قل ہی مواقیت للناس۔ یہ جو جواب ہوا یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یہ موسم حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب کس کی طرف سے آتا تھا؟ جواب اللہ کی طرف سے آتا تھا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل اصلاح لہم خیر، ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح اور ان کی خیر اور بلائی کے کام کرو، ان کے لیے اچھے ہیں، یعنی وہ رویہ اختیار کرو یتیم کے معاملات میں جو اس کے لیے بہتر، جس میں یتیم کا فائدہ ہو۔ اسی طرح جتنے بھی سوالات، یسألونک عن المحیض، خواتین کی ماہواری کے بارے میں سوال ہوا، اور وہ سوال ضروری تھا کہ کیا کیا جائے ماہواری کے دن میں۔ جاہلیت کا زمانہ جو پہلے گزرا تھا اس میں جو طریقے تھے وہ ظاہر بات ہے ظلم ہوتا تھا، اس میں تم سے پوچھتے ہیں تو جواب دے دو ان کو۔ اللہ جواب دیتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ گندگی ہے، قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان سے کہہ دو یہ گندگی ہے اس لیے کہ خون ہے، اور عورتوں سے حیض کے ماہواری کے دنوں میں الگ رہو۔ یہ جتنے بھی احکام دیے ہیں صحابہ کے سوالات تھے، ہر سوال اتنا جچا تلا اور اتنا اہم سوال ہوتا تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ جبریل تشریف لاتے تھے اور جواب اللہ کی طرف سے بتاتے وحی آتی تھی، اور وہ قرآن کریم میں باقاعدہ ان سب سوالات کا ذکر ہے، ان جوابات کا جو اللہ نے نازل فرمائے ان کا ذکر ہے۔ اور یہ ادب کا اور اس احترام کا، یعنی اس کی حالت اور اس کی اہمیت اتنی تھی اللہ کے ہاں کہ صحابہ کرام ادب کی وجہ سے اونچا بولنا تو دور کی بات تھی، وہ بولتے ہی نہیں تھے، خاموش بیٹھے ہوتے تھے، سن رہے ہوتے تھے، دل لگا کر کان لگا کر سنا کرتے تھے، اور اسی لیے ہدایت ان کے دل میں اترتی تھی، بات سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، ہر بات کو سننے کے لیے کان لگا کر سنتے تھے، دل متوجہ کر کے سنا کرتے تھے۔
اور بات دل میں اترتی تھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات صحابہ کرام نے جو نقل کی ہے، جو احادیث، جو روایات آئی ہے، باقاعدہ ہر بات ان کو ٹھیک ٹھیک یاد ہوتی تھی. یہ علم کی روح تھی جو ان کے دلوں میں اترتی تھی. کیوں؟ اس ادب کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے. اور پھر ادب کی حد یہ تھی کہ جب آپ پوچھتے، صحابہ اکرام پوچھتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، ضرورت پڑی ہے سوال کرنے کی، سوال کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دے. یہ حکم نازل نہیں ہوا ان سے کہ سوال کیوں نہیں کرتے، بلکہ حکم دوسرا نازل ہوا، دوسرے طریقے سے، عجیب طریقہ اختیار کیا گیا. اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا صحابہ کرام کی اس جذبہ ادب کی وجہ سے کہ صحابہ سوال نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، خود سوال نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ اور میرے پیغمبر سے یہ سوالات کرو تاکہ صحابہ اپنا دین سیکھ لے. جبریل تشریف لائے. آپ حدیث جب پڑھتے ہیں تو حدیث میں حدیث جبریل کے نام سے وہ مشہور حدیث مشکات شریف نے اپنے کتاب کا، یعنی مشکات شریف کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا ہے، حدیث جبریل سے، کہ جبریل امین تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے. ایمان کے بارے میں سوال کیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا. یہ سوالات مکمل ہو گئے. صحابہ، جس صحابی نے اس کو روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اس وقت اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے بال انتہائی کالے بال اور کپڑے انتہائی سفید، شدید بیاض الثوب، کپڑے اس کے بالکل سفید، صاف ستھرے سفید، چمکدار سفید، اور شدید سواد الشعر، انتہائی کالے بال تھے. ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا. تو پھر ظاہر بات ہے جب ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے تو دور سے آیا ہے تو سفر کے اثرات محسوس ہونے چاہیے اس پر، کہ دور سے آیا ہے، تھکا ہوا محسوس ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے اثرات نظر نہیں آ رہے. شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، ہم میں سے کوئی لا یعرفہ منا احد ولا یرا علیہ اثر السفر. اور پھر آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنوں کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیا، آپ کے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور پوچھنے لگا اخبرنی عن الاسلام، عن الایمان، عن الاحسان، اور یہ سوالات اس نے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے. وہ حدیث جبریل ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، لیکن یہ شخص پھر ان سوالات کے جوابات اور یہ جو مکالمہ مکمل ہوا تو چلے گئے. ہم بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا اس شخص کو تم لوگوں نے پہچانا؟ یہ کون تھا؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو نہیں پہچانا، ہم تو ابھی تک حیران ہے کہ یہ کون تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھا، یہ آیا تھا اس لیے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے. اب یہ سوالات تو صحابہ بھی کر سکتے تھے لیکن صحابہ نہیں کیا کرتے تھے. اسی جذبے کی قدر اللہ کے پاس اتنی تھی، اتنی زیادہ قدر تھی کہ جبریل امین کو بھیجا کہ وہ سوالات کرے اور صحابہ اپنا دین سیکھ لیں. یہ اللہ نے بھیجا تھا تاکہ تمہیں اپنا دین سکھائے. یہ وہ ادب تھا، وہ احترام تھا. اب دیکھیں یہ ادب، یہاں جو بات فرمائی مومنوں کو جو حکم ہوا، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنوں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو پیغمبر کی آواز سے اوپر. یعنی پیغمبر کی آواز سے زیادہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہو.
اور یہ بھی مطلب ہے کہ ان کو پکارنے کے لیے جیسے تم ایک دوسرے کو اونچی آواز دے کر پکارتے ہو، ایسے پیغمبر کو مت پکارا کرو، ایسے نہیں، یہ پیغمبر کی شان نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، یعنی پیغمبر کی شان میں اگر معمولی سی گستاخی ایسی حالت میں ہوئی، ایسی حالت میں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا اور تمہارے سارے اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، یہ مومنوں کے لیے، مخلص اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے، جو دل جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، جو اپنے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو چاہنے والے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ لیکن وہ لوگ جو قصداً و عمداً مخالفت کرتے ہیں، جو قصداً و عمداً بے ادبی کرتے ہیں، جو گستاخی پر اتر آتے ہیں، اور اگر کوئی اور گستاخی کرتا ہے تو اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ایسے لوگوں کا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ اب دیکھیں ایک بات یہاں جو بہت حساس قسم کی بات ہے، سینسٹیو قسم کی بات ہے، آپ اچھی طرح اس کو نوٹ فرما لیں۔ وہ بات اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ، ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، جب آپ ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کے ساری عبادتیں، آپ کی باتیں، یعنی اقوال، اعمال، سب کچھ، آپ کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات پر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر آپ کا جسم مبارک ہمارے لیے نمونہ ہے، اس میں فرائض واجبات کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، ہم کہتے ہیں نا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ نفل ہے، اور آگے مستحبات میں ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ محبت کی بات دوسری ہے، محبت کی بات دوسری ہے، ادب کی بات دوسری ہے، شوق کی بات دوسری ہے۔ وہ یہ کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں تو محبت ہوتی ہے، محبت کے راستے کو کوئی روک نہیں سکتا، محبت ایک سیلاب ہے، ایک دریا ہے جو بہہ رہا ہے، اس کے راستے کو، ایک راستے کو آپ بند کر دے، وہ 10 راستے اور نکال دیتا ہے محبت کے لیے۔ یہاں پھر یہ بات نہیں رہتی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہاں تو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اور محبت کے تقاضے پھر یہ ہوتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں عادات مبارکہ کیا ہے میرے محبوب کے، آپ کا اٹھنا کیسے تھا، آپ کا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا کھانا کیسے تھا، آپ کا پینا کیسے تھا، آپ نوالا کیسے بنایا کرتے تھے اپنے کھانے میں، جب آپ کھانا کھایا کرتے تھے کیسے نوالا بناتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کے گھر سے بھیجا ہوا برتن آتا تھا، بالا خانے میں تھے، ابو ایوب انصاری نیچے تھے، صحابہ کرام میں سے خواتین گھروں میں جو کچھ کھانا بناتی تھی تو برتن میں کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیچتی تھی، آپ کچھ کہا کر باقی ابو ایوب انصاری کو بھیجا کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس برتن سے کیسے کھانا کھاتے تھے، یہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، کیسے کھاتے تھے، یہ محبت تھی۔ دیکھتے تھے اس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی کہاں پڑی ہے، وہاں اپنی شہادت کی انگلی رکھتے تھے، نشانات ہوتے تھے نا انگلیوں کے، پھر دیکھتے تھے دوسری انگلی کہاں رکھی گئی تھی، پڑی تھی اسی جگہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پڑی ہے اسی جگہ اپنی انگلی رکھتے تھے، دوسری، پھر تیسری، اور اسی طرح نوالا اسی طرح بناتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے نوالا بنا کر کھایا تھا۔ دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اس میں کیا ہے، اتنی محبت تھی، اس محبت نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری کا مستحق بنایا، کہ جنت کی خوشخبری ملی، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دنیا میں مل گئی۔ آپ نے مشہور واقعہ پڑھا ہوگا جو صلح حدیبیہ ہوا تھا نا، غزوہ حدیبیہ کے سفر میں، عمرے کا سفر اور حدیبیہ کے مقام پر جو صلح پھر ہوا، جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں ایک واقعہ بڑا یعنی مشہور بھی ہے اور بڑا عجیب ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا اور بڑا گفت و شنید کا یہ بڑا ماہر تھا،
مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لے کہ آپ واپس چلے جائے اور اندر نہ آئے بیت اللہ شریف میں، مکہ میں اندر نہ آئے۔ یہ شخص آیا عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ جب آیا تو اس کی جتنی مہارت تھی وہ مہارت یہاں کامیاب نہیں ہو سکی اور یہ ناکام واپس چلا گیا۔ لیکن اس شخص نے وہاں جا کر مشرکین مکہ کے سرداروں کو جو رپورٹ دی تھی وہ رپورٹ بڑی عجیب ہے۔ مختصر اس نے بات کہی، اس نے کہا میری بات تو نہیں چلی، یہ نہیں مانی گئی، البتہ اس نے کہا میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں قیصر اور کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے ان کا پروٹوکول دیکھا ہے، کیسے آداب بجا لاتے ہیں ان کے لوگ۔ اور اس نے کہا میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، شاہ حبش کے دربار میں گیا ہوں، میں نے شاہ حبش کا پروٹوکول دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے آداب بجا لاتے ہیں ان کے سامنے۔ لیکن اس نے کہا میں نے آج جو کچھ دیکھا ہے یہ میں نے زندگی بھر کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ کہتے اس لیے کہ میں نے صحابہ کرام کی محبت دیکھی ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی محبت دیکھی ہے، اور وہ اس طرح دیکھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جب محمد وضو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھی آپ کے جسم سے گرنے والے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنا ہاتھ سامنے رکھا ہوتا ہے، یہ پانی اٹھا کر اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر اور اپنے کپڑوں پر ملتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا میں نے آپ کے جسم سے نیچے گرتے نہیں دیکھا۔ اور پھر اس نے کہا یہ میں اس لیے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں، آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جس قوم کی اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنے رہنما کے ساتھ اس طرح محبت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی، اس لیے آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ کہتے میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا، باقی مرضی آپ کی ہے، کہ اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنے رہبر کے ساتھ اور اپنے امیر کے ساتھ محبت کس درجے میں ہونی چاہیے، اس درجے میں جب محبت تک آدمی پہنچ جائے پھر اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ وہ ادب تھا جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، اسی ادب نے صحابہ کرام کو بہت بڑے مرتبے والا بنا دیا تھا، بہت بڑا مقام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے بڑا مقام تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں فرمایا تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے جو حساس بات بتانی تھی اس آج کے درس میں وہ یہ کہ ایک ہوتے نا آپ کی عادت ہے، آپ کی کوئی بھی عادت مبارکہ جو ہمارے سامنے ہو، کوئی اس عادت کو نہ اپنائے۔ مثلا کسی نے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدو لوکی جسے کہتے ہیں بہت پسند کیا کرتے تھے، بہت زیادہ پسند تھا، کھایا کرتے تھے، گھر میں بھی یہ جب ہوتا تھا آپ پسند سے کھایا کرتے تھے۔ اب وہ آج تو طب بتا رہا ہے کہ لوکی کے اندر یعنی کدو کا جو پودا ہے اور اس کا یہ جو سبزی ہے اس میں کتنے فائدے ہیں، صحت کے لیے کتنے فائدے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے کدو نہیں کھاتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ذرا سینسٹیو پوائنٹ کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، حساس پوائنٹ کی طرف۔ کوئی نہیں کھاتا تو بے شک نہ کھائے، لیکن اگر کسی نے اسی وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس کا مذاق اڑایا، اس کو حقیر جانا، تو اس شخص کا ایمان چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عمل کوئی نہ کرے سنت کے مطابق، آپ کی عادات مبارکہ کے مطابق، تو شاید اتنا گناہ کرے گا تو بڑا ثواب ملے گا، لیکن نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مذاق اڑایا، اس کا استہزاء کیا، اس کی بے ادبی کی، تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے اب متوجہ ہو جائے اس کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات مبارکہ کو اختیار کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں اختیار کی جا سکتے تو فرائض سنت واجبات پر عمل کر کے بھی کام چلے گا۔
لیکن کہیں استہزاء تک نوبت نہ پہنچ جائے، کہیں مذاق نہ اڑایا جائے، مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس طرح کہے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ وہ بنیادی بات ہے۔ یہاں آگے آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں جو اس کے متعلقہ باتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا امیر ہے، یہ جو ہمارے رہبر ہے، ہمارے رہنما ہے، لیڈر ہے ہمارا، انہوں نے نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ آرام کرنا ہے، بس ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہوں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ہر وقت موجود رہیں گے، ہر وقت موجود ہوں گے۔ کچھ لوگ آئے اور نعرے لگانے لگے، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد نکلو باہر، ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور پھر وحی نازل فرمائی، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور احترام میں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، تقوی کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کیا ہے، منتخب کیا ہے، خالص کیا ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کے تقوی کو اللہ نے خود بٹھا دیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اب اجر بھی بیان فرمائے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کرے، اور بڑے آسان بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو یہی ادب اسی طرح اپنی اصلی شکل میں ملحوظ ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد بھی یہ حکم باقاعدہ موجود ہے، اور یہ حکم اس طرح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جہاں بیان ہو رہی ہو، جہاں قرآن کا بیان ہو رہا ہو، وہاں بھی بالکل ایسے بیٹا جائے، اسی طرح احترام کے ساتھ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر بیان ہو رہی ہے تو اسی طرح ادب کے ساتھ ان کو سننا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اسی طرح ادب ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جب دین کی بات ہو رہی ہو، جب قرآن کی بات ہو رہی ہو، جب حدیث کی بات ہو رہی ہو، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنائی جا رہی ہو، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ کوئی حدیث بیان کرنے والا اگر بیٹا ہوا ہے تو یہی کہے گا نا، مجھے فلان نے بتایا، اس کو فلان نے بتایا، اس کو فلان نے بتایا، اور آخر کار اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے حدیث سنتے وقت، حدیث کا درس سنتے وقت، قرآن کا درس سنتے وقت بھی اسی طرح کے آداب ملحوظ رکھنے ہیں جیسے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملحوظ رکھنے تھے۔ پھر ان لوگوں کی تھوڑی سی سرزنش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو حجروں سے باہر تمہیں آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے آپ کے نکلنے تک، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے آداب کے بارے میں دو قوانین کا بیان ہوا، اور آج کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور اسی سے پھر بات چلتی ہے آپ کی عزت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی۔ جب محبت پیدا ہو جائے، جب دل کے اندر احترام پیدا ہو جائے، یہ باقی ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ جو لوگ ایسے بیہودہ قسم کی باتیں کہتے ہیں یا دشمنوں کی بیہودہ باتوں پر وہ خاموش رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اب ظاہر بات ہے میرے باپ کو اگر کوئی گالی دے گا، میرے باپ کا اگر کوئی مذاق اڑائے گا، میرے باپ کا اگر ویسے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، لیکن کوئی شخص آج کئی سالوں کے بعد کوئی ایسی بات کہتا ہے جس میں تھوڑی سی میرے باپ کی عزت کی تھوڑی سی اس پہ حرف آتا ہو، مجھے کتنا غصہ آتا ہے اور میں لڑ پڑتا ہوں اپنے باپ کے لیے۔ میری ماں کے بارے میں اگر کوئی
یہ ایسی کوئی بات بے ادبی کا کہے، کوئی مذاق اڑائے میرے باپ کا، میری ماں کا، میرے کسی بھی بڑے کا، مجھے کتنا غصہ آتا ہے، مجھے غیرت آتی ہے، میں لڑنے پہ تیار ہوتا ہوں، میں مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور عزت کی حفاظت، آپ کے ادب اور آپ کے احترام کی اسی طرح توفیق عطا فرمائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایع نشان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.